کون کون آنا بولا کون کون آنا سر آپ کو پریچے سید عرف رسول اظہری ولی عہد خانقاہ قدوسیہ۔ سر ہم لوگ جو ہیں مسلم سماج کے اور مسلم لوگ جو ہیں اپنے آدرس آئیڈیالوجی اور اپنے جو ہے بزرگوں کا جو ہے سالانہ عرس مناتے ہیں، اس سے سماج اور مسلمانوں کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ ہم جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں اس پیغمبر نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ شانتی کے ساتھ رہو اور شانتی کو پھیلاؤ۔ یہ ہمارا مشن آج سے نہیں ہے بلکہ یہ 32واں سال ہے سرکار مفتی اعظم اڑیسہ کے عرس کا، اور ہمارے شیخ سے ہمیشہ یہی پیغام جاتا ہے اور اس سال بھی یہی پیغام جائے گا۔ اس کے سلسلے سے آپ جو ہے تمام لوگوں سے کیا میسج؟ تمام لوگوں کو ہم یہی میسج دینا چاہتے ہیں، اسلام امن کا مذہب ہے، امن چاہتا ہے، شانتی چاہتا ہے، اور ہم جس اللہ کے ولی کا عرس کرنے جا رہے ہیں ان کا بھی یہی پیغام تھا، ان کے خلیفہ شیر اہل سنت کے یہی پیغام ہے، میرا بھی یہی پیغام ہے، ہماری خانقاہ کے ہر ایک فرد کا یہی پیغام ہے۔ سر آخری کوشچن جو ہے اسلام میں سمانتا ہے، نیائے ہے، ادھیکار ہے اور بھید بھاؤ کے خلاف ہے، لیکن وقت جتنا بڑھتا جا رہا ہے فرقہ پرستی بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ پریزنٹلی کچھ ماحول چل رہا ہے، آپ اس کے اوپر جو بھی آپ روشنی ڈال سکیں تو اس معاملے میں ہم ابھی کوئی روشنی نہیں ڈالنا۔ تھینک یو سر، دھنیہ واد سر۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پیر پرستی سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اور اس میں جو 5 لاکھ سے 10 لاکھ یا 50 لاکھ تک جو خرچ آتا ہے اس کا حساب اللہ جو لوگ اس پروگرام کو کرتے ہیں ان سے لے گا، تو آپ اس پر کیا بولنا چاہیں گے؟ جس بندے نے یہ کہا ہے وہ نہ اسلام کی روح کو سمجھتا ہے اور نہ وہ سچا پختہ مسلمان ہے۔ وہ خود اپنے بیٹا بیٹی کی شادی کے موقع پر کیا نہیں خرچ کرتا ہے، تو اس وقت اس کو فضول خرچی نظر نہیں آتی۔ اور اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت پر ہم کوئی فضول خرچی گانے بجانے تماشوں میں نہیں کرتے بلکہ خود صاحب عرس کے پیغام کو عام کرنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس کو فضول خرچی کہنا بے وقوفی اور حماقت ہے۔ رہ گیا پیر پرستی کا معاملہ تو پیر پرستی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ پیر پرستی نہیں کرتے۔ جس بندے نے ایسا کہا ہے اس نے الزام لگایا ہے ہمارے اوپر۔ پرستش کا معنی ہوا پوجنا، ہم پیر کو پوجتے نہیں ہیں، پیر کے حکم پہ چلتے ہیں۔ وہ تو پرستی کا معنی بھی نہیں جانتا ہے اور زندگی بھر وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم پیر پرستی کرتے ہیں۔ پیر صاحب عالم ہیں، پیر صاحب قانون اسلام کو جاننے والے ہیں، ان کے پیغام کو عام کرنا یا ان سے مرید ہونا یہ ہمارے لیے فائدہ ہے، ہمارے لیے خالی فائدہ نہیں ہے بلکہ سماج کے لیے فائدہ ہے۔ ایک آدمی اگر اسلام کی تعلیمات کو معلوم کر لے، جان لے، تو اس کا فائدہ کم سے کم یہ تو ہوگا کہ وہ کسی کو ستائے گا نہیں، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، وہ کبھی شانتی کو بھنگ نہیں کرے گا اور کبھی کسی حقدار کو حق دینے سے گریز نہیں کرے گا۔ یہ اسلام کی وہ تعلیم ہے کہ اگر یہ تعلیم عام ہو جائے تو ہمارا ملک بھی شانتی کے ساتھ رہے گا اور اس ملک کے رہنے والوں کو بھی شانتی مل جائے گی اور فسادات ختم ہو جائیں گے۔ سر آخری سوال ہے کہ جشن عید میلاد النبی جو آنے والا ہے، بات کیوں کرتے ہیں اپنے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جشن عید میلاد النبی جو آنے والا ہے، بھدرک کا ماحول ایسا ہے کہ 14 محلوں کے اندر سے 60 ڈی جے کا جو تھا انتظام کیا گیا ہے، تو آپ کے حساب سے وہ کہاں تک کتنا صحیح ہے اور آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ ہمارا دارالفتہ ہے۔ دارالفتہ کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ دینے کا گھر۔ جی، ہم اس دارالفتہ سے اس پر فتویٰ شائع کر چکے ہیں جی، اور ہمارا کلپ بھی پوری دنیا میں گھوم رہا ہے کہ اسلام میں گانے بجانے تماشے ڈی جے ڈھول باجے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اسلامی آئین کے خلاف کرتے ہیں، وہ خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس گناہ میں ملوث کرتے ہیں۔ ہم تو ان سے کہیں گے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال رکھیں اور رسول پاک کے میلاد کے موقع پر ان چیزوں سے کم دور رہیں۔ یہی ہمارے حضور کی تعلیم ہے اور یہی حضور کی خوشیوں کا ذریعہ ہے۔
اگر اس کے خلاف کرتے ہیں تو یقیناً وہ یہاں بھی مجرم بنیں گے اور کل قیامت کے دن بھی مجرم بنیں گے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کی وجہ سے. سر ہم اس کے قائل نہیں ہیں. سر آپ دیکھ رہے ہوں گے بھارتی مسلمان کے اندر مسلم تو ہیں یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن غیر سسٹمیٹک جو ہے غیر جو ہے رواج ریتی رواج میں مبتلا ہیں اور آگے کو کیا رواج میں مبتلا ہے نہیں سمجھا. جیسے کہ جو ہے غیر مذہبی طریقوں کو خاص کر کے ہندوؤں کے طریقوں کو جو ہے یہ لوگ اپنائے ہوئے ہیں اور اسلام سے کوسوں دور ہیں. میں تو نہیں جانتا کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی کسی ہندو کے طریقے کو اپناتا ہے. جی ہاں اسلام یہ بتاتا ہے کہ ملک کا جو دستور ہے جی. ملک کا جو قانون ہے اس قانون پہ چلو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ اور عیسائی ہو اسی کی تعلیم ہم دیتے ہیں. ہم کوئی مسلمان کسی ہندو مذہب کو قبول کر رہا ہے یا کوئی ہندو اسلام مذہب کو قبول کر رہا ہے جی. ان چیزوں کے تعلق سے ہم کچھ بھی نہیں کہتے خاموش رہتے ہیں.